مومن تو ہے ہی وہ جو دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن لا ضرر ولا ضرار، کہ مومن ہے ہی وہی جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ مسلمان فراڈی نہیں ہوا کرتا، اور اتنا بھی سادہ، شریف، کم عقل، بے وقوف بھی نہیں ہوا کرتا کہ جس کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کے جہاں احکامات ذکر کیے ہیں، وہاں ایک لفظ ذکر فرمایا غیر مضار، کہ جو مسلمان موت کے قریب ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے اور اس کی وراثت پیچھے تقسیم ہوگی، تو فرمایا کہ وہ نقصان پہنچانے والا، دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ دنیا سے جانے والا ایک تو اس لحاظ سے دھوکہ دے سکتا ہے کہ اس نے کسی کا کوئی قرض نہ دینا ہو، خواہ مخواہ وہ کہے کہ میں نے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے تاکہ میری وراثت میں سے میرے ورثاء کو نہ ملے، اور یہ کسی دوست کو، کسی ساتھی کو وہ نوازنا چاہتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ دوسرے دھوکے کی شکل یہ ہے کہ اس نے کسی سے اپنا دیا ہوا قرض لینا تھا، واپس لیا نہیں، ورثاء سے یہ کہہ دیا کہ میں لے چکا ہوں تاکہ وارثوں کو حصہ کم ملے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور تیسری شکل کہ یہ مرض الموت میں تھا، وہ بیماری جس کے دورانیے میں اس کی وفات ہوئی، مرض الموت اسے کہتے ہیں، اس دوران اس نے تہائی سے، اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کسی کے لیے ہبہ کر دیا، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، تاکہ میری وراثت سے مال کم ہو اور میرے ورثاء کو، حقیقی وارثوں کو اس میں سے کم ملے۔ نمبر 4، اس نے جو وصیت کی، تو وصیت تو اپنے مال کے تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے، اور اس نے زیادہ کی وصیت کی تاکہ میرے وارثوں کو، ورثاء کو اس میں سے حصہ کم ملے۔ اور 5ویں شکل، وہ دھوکہ یوں دیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذاتی چیز ہو اور یہ کہہ دے کہ یہ پیسے، یہ چیز میرے پاس فلاں کی امانت ہیں، تاکہ یہ اس شخص کو مل جائے اور میرے وارثوں کو میرے مال میں سے حصہ اپنی وراثت کے تقسیم کے اصول کے مطابق نہ ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بھی فرمایا غیر مضار، کہ دھوکہ نہ دینا۔ اے دنیا سے جانے والے، اپنے کسی قول، کسی فعل، کسی عمل سے اپنے ورثاء کو مالی طور پر دھوکہ نہ دینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صاف اور شفاف زندگی عطا فرمائے، جس میں نہ ہم دھوکہ دیں کسی کو اور نہ کسی کے دھوکے میں آئیں۔